میں نے ایک دن جنید جمشید سے پوچھا، مولوی صاحب آپ نے گانا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس نے کہکا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے اینک اتاری، ٹیشو سے آنکھیں صاف کیں اور ہنستے ہنستے جواب دیا، یار تم نے مجھے جس انداز سے مولوی صاحب کہا ہے میں وہ انجوائے کر رہا ہوں، تم مجھے یہ انجوائے کرنے دو۔ وہ اس کے بعد دوبارہ ہنس پڑا۔ وہ ہنستے ہنستے خاموش ہوا اور پھر بولا، یار گانے نے مجھے شہرت دی، عزت دی اور پیسہ دیا، اگر کچھ نہیں دیا تو وہ سکون تھا۔ سکون مجھے مولوی صاحب بن کر ملا، اور یہ جب مجھے مل گیا تو مجھے پتا چلا دنیا کی سب سے بڑی نعمت سکون ہوتی ہے۔ پیسہ، عزت اور شہرت تینوں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے بعد دوبارہ ہنسا اور بولا، میں ویمبلے میں شو کرنا چاہتا تھا، میری خواہش تھی میرا خیمہ درمیان میں ہو اور دوسرے گلوکاروں، موسیقاروں اور اداکاروں کے خیمے دائیں بائیں ہوں۔ میں 1992 میں ویمبلے گیا، امیتابھ بچن کا خیمہ درمیان میں تھا، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے، وہ اس پر واری واری جا رہے تھے، وہ اس کے ساتھ تصویریں بنوانے کے لیے ایک دوسرے کو روندے جا رہے تھے۔ میں نے یہ عزت دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا، کیا میں بھی کبھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہوں؟ کیا مجھے بھی یہ عزت، لوگوں کا یہ والہانہ پن مل سکتا ہے؟ وہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے میری دعا سن لی اور وہ وقت آ گیا جب میرا خیمہ ٹھیک اسی جگہ پر تھا جہاں کبھی امیتابھ بچن نے راتیں گزاری تھیں۔ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اس دن میرے ساتھ تصویریں بنانے کے لیے بھی ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں اندر سے نہال ہو گیا۔ میں کئی دن اس سرشاری میں رہا، لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا اور بولا، لیکن پھر ایک نئی احساس نے اس سرشاری کی جگہ لے لی۔ مجھے محسوس ہوا میری کامیابی نے مجھے عزت تو دی ہے، لیکن میں سکون سے محروم ہوں۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا سکون عزت سے بڑی چیز ہے اور مجھے اس بڑی چیز کی طرف جانا چاہیے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولا، میں اس کے بعد بھی گاتا رہا، لوگ میرا گانا سنتے تھے، جھومتے تھے، مجھے چومتے تھے۔ دل دل پاکستان اور سانولی سلونی سی محبوبہ میری پہچان بن گیا۔ میں جہاں جاتا لوگ مجھ سے فرمائشیں کرتے تھے، جے سانولی سلونی ہو جائے، اور میں ذرا سا گنگنا کر آگے نکل جاتا، لیکن میں اب عزت کے ساتھ ساتھ سکون بھی تلاش کر رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، مجھے یہ نعمت بھی مل گئی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم تبلیغی جماعت اور مولانا طارق جمیل صاحب کے قابو میں کیسے آ گئے؟ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بولا، پاکستان کا ہر شہری زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈاکٹر، پولیس اور تبلیغی جماعت کے قابو ضرور آتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ چند دن گزار کر واپس آ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تعداد دائمی مریض، عادی مجرم اور مولوی صاحب بن کر مستقلاً ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں بھی ایک دوست کے ذریعے مولانا طارق جمیل سے ملا اور پھنس گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کیسے پھنس گئے؟ اس نے کہکا لگایا اور جواب دیا، مجھے اس شخص نے اتنی محبت دی جو مجھے اس سے پہلے کسی سے نہیں ملی تھی۔ یہ محبت میرے لیے نشہ ثابت ہوئی اور میں اس نشے کی لت کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں نے دین کا مطالعہ شروع کر دیا، میں شغل میں چلے جانے لگا، اور مجھے جب ہوش آئی تو میں اس وقت تک اچھا خاصا مولوی صاحب بن چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ اچھے خاصے سمجھدار انسان ہیں، آپ درمیان میں بھاگ کیوں نہیں گئے؟ اس نے ایک اور کہکا لگایا اور بولا، میں نے بھاگنے کی ایک ٹرائی کی تھی، میں نے گانا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر اچانک احساس ہوا، جنید جمشید تم کھاؤ گے کہاں سے؟ تمہیں اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا۔ گانا میری زندگی بھی تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا میں نے اگر یہ بند کر دیا تو مجھ سے میری زندگی چھن جائے گی۔ چنانچہ میں نے شیو کی اور اپنی دنیا میں واپس آ گیا، لیکن چند دن کے بعد غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچ گیا، مجھے سکون اور شہرت، دولت، عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میرے اندر کشمکش جاری تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میرے دماغ سے غلط فہمیوں کے اندھیرے چھٹ گئے اور میں دوبارہ اس لائن پر آ گیا جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ میں تبلیغ والوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ میں نے پوچھا، لیکن کیا شہرت، عزت اور دولت آسانی سے چھوٹ گئی؟ تڑپ کر جواب دیا، بہت مشکل تھا۔ گانا میرا واحد سورس آف انکم تھا، مجھے شہرت کی لت بھی پڑ چکی تھی، میرے لیے فین، تصویریں اور آٹوگراف زندگی تھی۔ میرا گانا میرا شناختی کارڈ تھا، میں اس شناختی کارڈ کے بغیر کچھ بھی نہیں
تھا، چنانچہ میں گانے کے بغیر معاشی، سماجی اور ذہنی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن پھر میں نے ایک سودا کیا، میں نے اللہ کے نام پر اپنے تینوں اثاثے قربان کر دیے، میں نے عزت، شہرت اور روزگار تینوں چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ پر لگ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے یہ کیوں کیا؟ وہ بولا میں بنیادی طور پر اللہ کا قانون ٹیسٹ کر رہا تھا۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا جو شخص اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی عزیز ترین چیز قربان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا، خدا کی ذات اسے اس کے حق سے زیادہ نوازتی ہے۔ میں نے اللہ کے اس اعلان، اس وعدے کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنا کل اثاثہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ میرے بھائی، آپ یقین کرو اللہ تعالیٰ نے میری تینوں چیزیں 70 سے ضرب دے کر مجھے واپس لوٹا دیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لاکھوں روپے کی قربانی دی تھی، رب کی ذات نے مجھے کروڑوں روپے سے نواز دیا۔ میں نے آج تک ایک رومال نہیں بنایا۔ آپ اللہ کا کرم دیکھو، دنیا میں جنید جمشید کے نام سے کپڑوں کا سب سے بڑا پاکستانی برانڈ چل رہا ہے۔ میں راک سٹار کی حیثیت سے مشہور تھا۔ آپ اللہ کا کرم دیکھو، میں آج نعت خوانی اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہوں۔ لوگ مجھے دل پاکستان کی وجہ سے عزت دیتے تھے، لیکن آج لوگ الہی تیری چوکھٹ پہ سوالی بن کے آیا ہوں کے حوالے سے میرے ہاتھ چومتے ہیں۔ میں کبھی جینز پہن کر سٹیج پر ناچتا تھا اور عزت دار لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو میرے سائے سے بچا کر رکھتے تھے، لیکن میں آج سر پر عمامہ اور ٹوپی رکھ کر منبر رسول پر بیٹھا ہوں اور لوگ مجھ سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرواتے ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، کیا یہ اس 70 گنا سے زیادہ نہیں ہے جس کی میں نے قربانی تھی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں اس وقت آج کے مقابلے میں زیادہ گمراہ، زیادہ سنگ دل اور زیادہ بددیانت تھا، چنانچہ میں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، آپ اگر مولویوں کے ہاتھ سے بچ گئے جو اس وقت آپ کی گردن کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، جو آپ کو کبھی گستاخ کا لقب لگا دیتے ہیں اور کبھی کسی کا گناہگار سمجھ لیتے ہیں، تو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ لیکن میں نے جب 7 دسمبر کو جنید جمشید کے ایئر کریش کی خبر سنی اور اس کے بعد جس طرح پورے ملک کو اس کے سوگ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا اور پھر 15 دسمبر کو کراچی میں اس کا جنازہ دیکھا، میں اس کو سچا ماننے پر مجبور ہو گیا۔ ملک میں ہزاروں علماء کرام، سیاستدان، بیوروکریٹ، صوفیہ کرام، اداکار، گلوکار، ارب پتی تاجر فوت ہوئے۔ ان کے جنازے جنازہ گاہوں میں پڑھائے گئے، لیکن جنید جمشید کا جنازہ اسٹیڈیم میں پڑھایا گیا اور اس میں حقیقتاً لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ تا حد نظر ساری سر اور بازوئی بازو تھے۔ جنید جمشید کو اس سے پہلے ایئر فورس نے گارڈ آف آنر بھی دیا تھا، اس کے کفن کو پاکستانی پرچم میں بھی لپیٹا تھا اور اسے C-130 کے ذریعے اسلام آباد سے کراچی پہنچایا گیا تھا۔ یہ اعزاز آج تک کسی گلوکار کو حاصل نہیں ہوا، جی نہیں۔ دنیا میں مہدی حسن اور نور جہاں جیسے گلوکار دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ بڑے غلام علی خان، نصرت فتح علی خان، عزیز میاں قوال، استاد امانت علی خان اور صابری برادران موسیقی کے استاد تھے۔ یہ استاد کس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے جنازے کیسے اور کتنے تھے ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عزت جنید جمشید جیسے ایک سابق گلوکار کو دی یہ بھی سارا زمانہ جانتا ہے۔ موسیقی کے استاد ہونے کے باوجود یہ لوگ دنیا سے قسم پرسی میں رخصت ہوئے، جبکہ جنید جمشید کے غم کو ہر شخص نے محسوس کیا۔ یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ثابت کرتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو 70 سے ضرب دے کر اس کے تمام اثاثے اسے لوٹا دیے۔ جنید جمشید نے ہم جیسے لاکھوں لوگوں کی آنکھیں کھول دی۔ اس نے ثابت کر دیا اس کے ساتھ سودا کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ عزت قربان کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو عزت وہ 70 گنا کر کے واپس لوٹائے گا، اور شہرت اور دولت کی قربانی دو گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی 70 سے ضرب دے کر لوٹائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی سٹاک ایکسچینج کائنات کی سب سے بڑی سٹاک ایکسچینج ہے، یہ کبھی کریش نہیں ہوتی، یہ کبھی اپنے شیئر ہولڈر کا خسارہ نہیں ہونے دیتی، اس کا انڈیکس ہمیشہ اوپر جاتا ہے، اوپر سے اوپر اور اوپر سے اوپر۔